السلام علیکم یوٹیوب فرینڈز اینڈ فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ارم کے ٹوٹکے۔ جی تو ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں ویورز، وہ یہی ہے کہ جو سکن ڈیزیزز ہوتی ہیں، جتنی بھی سکن ڈیزیزز ہیں، میری کوشش ہوگی کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تمام ان بیماریوں کا ذکر کر سکوں جو ہماری سکن پر کامنلی ہو جاتی ہیں، اور انہیں کس طرح سے آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ خود ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یا آپ کو کسی ڈرماٹولوجسٹ کی ضرورت پڑے گی اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ویورز، مطلب کہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ نمبر وائز میں آپ کو ان بیماریوں کا بتاؤں، اس کے بعد ان بیماریوں کے ہونے کی وجہ، یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، اور ان کے مطلب کہ کامن ایشوز کیا ہیں، اس میں ہمارا ماحول کتنا مطلب کہ افیکٹ کرتا ہے ہماری سکن کو، ہماری ڈائٹ کتنا مطلب ہماری سکن کو افیکٹ کرتی ہے، اور بھی مطلب کہ ویورز میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کر سکوں، مکمل طور پر انفارمیشن دے سکوں، بیماریوں کے بارے میں مکمل طور پر بتا سکوں۔ ہماری جو جنریشن ہے آج کل کی ویورز، کامنلی اور مطلب بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انہیں اپنی سکن کی ٹائپ کا ہی نہیں پتہ ہوتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب سکن کی ٹائپ کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری سکن کس ٹائپ کی ہے، تو وہ اس پر جو دل کرتا ہے اپلائی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل سکن ڈیزیزز عام ہو رہی ہیں۔ تو ویورز، میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکوں، زیادہ سے زیادہ بتا سکوں کہ جو سکن کی بیماریاں ہیں، جو بھی سکن کا مسئلہ ہے وہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اس میں ہماری ڈائٹ جو ہے وہ کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا ماحول ہے وہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے ان بیماریوں کو کور کرنے میں، یا ان بیماریوں کو بڑھانے میں، یا ان بیماریوں کو پیدا کرنے میں۔ جی تو ویورز، مطلب کہ نمبر وائز میں آپ لوگوں کو پہلے بتاؤں گی کہ سکن کی ڈیزیزز کون کون سی ہوتی ہیں، انہیں میڈیکلی آپ کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، یا انہیں میڈیکل میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مطلب ویورز بیوٹی ٹپس کے جو چینلز ہیں وہ ان بیماریوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ٹریٹ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ویورز، آج میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو واضح بتا سکوں کہ جو مطلب میڈیکل فیلڈ ہے، یا پھر مطلب جیسے ڈرماٹولوجی ہے یا کاسمیٹولوجی، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور مطلب کہ آپ کس طرح سے خود اپنی سکن کو جج کر سکتے ہیں اور اسے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ویورز کے جو سکن کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کامن جو ایشو ہے، کامنلی جو پرابلم ہے ویورز، مطلب جو گرلز میں بھی پائی جاتی ہے، بوائز میں بھی پائی جاتی ہے، خاص طور پر ٹین ایجر جو بچے ہوتے ہیں ان میں تو یہ کامنلی بیماری پائی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ ان باکس میں بھی آ کر بہت زیادہ میرے فرینڈز یہی کوسچن کرتے ہیں کہ میم ہمارے ساتھ سکن کا مسئلہ ہے، اور سکن کا جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو کیا بتایا جاتا ہے کہ جی جو مطلب ایکنی ہے وہ بہت زیادہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایکنی بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہے، اسے کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایکنی آنا شروع ہو گئی ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ ایکنی فلاں شکل کی ہے، ایکنی فلاں شکل کی ہے۔ مینس کے مطلب ایکنی کا پرابلم لوگوں میں عام ہے۔ سب سے پہلے اس کی کامن وجہ جو ہوتی ہے ویورز، کوئی بھی سکن کی بیماری ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو اس چیز کا مکمل طور پر نالج ہونا چاہیے کہ یہ جو سکن کی پرابلم ہوئی ہے ہمارے جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ویورز، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ دن میں کم از کم 15 سے 20 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی انٹاکسن جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ویورز، وہ مطلب کہ پھر بیماری کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ اگر زیادہ سے زیادہ پانی یوز کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پانی پیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو گندے مطلب مادے، فالتو مادے جو جسم میں سٹور ہونے کی بجائے ہمارے یورین کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ جو ایکنی کا ایشو ہے وہ ایک کامن ایشو ہے،
اور کامنلی پایا جاتا ہے، تو اس کی ریزن یہی ہے کہ جب انسان ٹین ایجر میں آتا ہے، اپنی بلوغت کو چھونا شروع کرتا ہے، مطلب جوانی کی طرف آنا شروع کرتا ہے، تو 80 to 90% جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ ایشو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ مطلب فیس پر ایکنی آنا شروع ہو جاتی ہے، اپر چیسٹ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اپر بیک پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اپر مطلب آرمز پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ریزن یہی ہے کہ جب ہارمونز چینج ہوتے ہیں تو اس دوران مطلب کہ جو اسکن کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے ویورز، کہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، ایکسرسائز کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ویورز جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے، ہماری ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، ہمارا ناشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ویورز ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ یہ جو مطلب نامی کریمز ہیں جن میں بہت زیادہ وافر مقدار میں اسٹیرائڈ پایا جاتا ہے، اس سے تو مکمل طور پر اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان پر بلوغت آنا شروع ہوتی ہے تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ کریز ہوتا ہے کہ میں خود کو گورا کر سکوں، وائٹ دکھا سکوں، کیونکہ وہ ایج کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان بہت زیادہ کریزی ہوتا ہے، مطلب گورے پن کا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یہ کامنلی پایا جاتا ہے۔ تو وہ گورا ہونے کے لیے کیا کرتا ہے ویورز کہ مطلب بازاری جو نامی کریمز ہوتی ہیں، چیپ مطلب کہ جو کریمز ہوتی ہیں ان کا یوز شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب ایکنی اتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسرا ویورز ایشو ہے کہ ہم لوگوں مطلب یہ جو بلیک ہیڈز ہیں، وائٹ ہیڈز ہیں، یہ بھی ایک کامن ایشو ہے، ہر بندے میں پایا جاتا ہے۔ یہ اسکن کی جو کامن پرابلمز ہیں میں پہلے آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ ایسی کازز، کچھ ایسی پرابلمز، کچھ ایسی مطلب بیماریاں جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں لیکن ہوتی وہ ضرور ہیں، اور انہیں سائنس کس طرح سے دیکھتی ہے۔ عام جو مطلب ہوم ریمیڈیز بتانے والے ہیں وہ انہیں کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، انہیں ٹریٹ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں گی۔ تو ویورز بات ہو رہی تھی بلیک ہیڈز کی اور وائٹ ہیڈز کی۔ ویورز بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہونے کا بھی یہی ایشو ہے کہ جب ہماری اسکن جو ہے مطلب ایکسٹرا آئل ایکسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری اسکن سے ایکسٹرا آئل نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس دوران ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایکنی کی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ مطلب کیل، مہاسے، داغ دھبے، چھائیاں، جب مطلب اسکن سے آئل ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کامن ایشوز ہیں جو ضرور انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کو مطلب کہ فالو کرنے کے لیے کچھ ہوم ٹپس بھی میں آپ کو بتاؤں گی، کچھ مطلب ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ میڈیکلی بھی ٹریٹمنٹس آپ کو بتاؤں گی۔ آج میرا مقصد یہی ہے ویورز کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو کامن ایشوز ہیں اسکن کے انہیں بھی ڈسکس کروں گی، اور ان کا مطلب کہ ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا سکوں۔ جی تو ویورز مطلب کہ جب اسکن پر ایکنی کی پرابلم ہو جاتی ہے نا، تو ایکنی کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ویورز آپ لوگوں کو معلوم ہے جو آلو ہوتا ہے، پوٹیٹو ہے، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کامنلی آلو یا کرمبر مطلب کہ جو کھیرا ہوتا ہے عام لوگ گھر میں یوز کرتے ہیں یہ کھانے کے دوران، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ڈائٹ میں آپ لوگوں نے مطلب دوپہر کے ٹائم، صبح آپ نے ناشتہ اچھے سے کرنا ہے، تو دوپہر کے ٹائم آپ نے مطلب بہت اچھے سے کم از کم 1 پیالہ آپ نے سیلڈ کا کھانا ہے۔ اگر آپ اپنی اسکن کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایکنی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سیلڈ کو ضرور یوز کرنا ہے۔ سیلڈ میں کھیرا ہونا بہت ضروری ہے، پیاز، اس کے علاوہ شملہ مرچ لے لیں، مطلب جو آپ مطلب سیلڈ میں پسند کرتے ہیں وہ آپ چیزیں دوپہر میں سیلڈ میں ضرور لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویورز اگر آپ سیلڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر جو فالتو مادے ہیں جو اسکن کو خراب کرتے ہیں وہ مطلب پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوتے بھی ہیں خوراک کے ساتھ تو وہ کیا ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی یوز کریں گے تو وہ مادے آپ کے جسم سے خارج ہو جائیں گے۔ جی تو ویورز بات ہو رہی تھی بلیک ہیڈز کی اور وائٹ ہیڈز کی۔ تو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموو کرنے کے لیے جو ہوم ٹپ، ہوم ریمیڈی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ویورز، آج میں بنانا نہیں سکھاؤں گی کیونکہ ہماری عوام ماشاءاللہ بہت زیادہ باشعور ہے،
انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اور آج میرا بس مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ کون کون سی اسکن پرابلمز ہیں اور کس طرح سے انہیں آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویورز بات ہو رہی تھی بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کی۔ تو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو آپ نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کہ سمپلی آپ کے گھر میں گرام فلور مطلب کہ جو آٹا ہوتا ہے اس کا بیسن آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے، تو آپ نے جب بھی اپنے فیس کو واش کرنا ہے تو آپ نے تھوڑا سا بیسن لے لینا، تھوڑی سی ٹرمرک لے لینی ہے، ہلدی، اور جو آپ مطلب کہ فیس واش یوز کرتے ہیں اس میں مکس کر کے چہرے پر 2 سے 3 منٹ کے لیے مساج کریں اور فیس کو واش کر دیں۔ اور اگر مطلب ہلدی کی وجہ سے تھوڑی سی یلوش فارم آپ کی اسکن پر آ جاتی ہے تو آپ دوبارہ بھی صابن یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ویورز آپ کی اسکن پر جو ایکسٹرا اور ایکسیس آئل آنا شروع ہوتا ہے نا، وہ آہستہ 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 ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا میڈیکلی بھی ٹریٹمنٹ ہے، آپ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ زیادہ مسئلہ ہے، مطلب آپ کی اسکن سے زیادہ آئل نکلتا ہے، آپ کو ہر 10 منٹ بعد منہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے مطلب کہ اسکن پر ایکنی کی بے شمار پرابلم ہو گئی ہیں، اگر آپ کے ساتھ مطلب کہ کیل مہاسے جو ہیں یا پھر جو ڈارک سپاٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا کر اپنی اسکن کو ٹیسٹ کروا کر جو بھی وہ آپ کو ریکمینڈ کریں آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو ویورز جو تیسری اور کامن بیماری ہے وہ ہے جی مطلب انڈر آئیز مطلب ہو جاتے ہیں جی، ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں۔ ڈارک سرکلز ہونے میں بھی ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ویورز آج کل جو کامن ہو چکے ہیں کہ رات کو لیٹ سونا اور صبح لیٹ جاگنا، سب سے پہلے ڈارک سرکلز ہونے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ جو رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں اور صبح بہت لیٹ اٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہماری سکن ہے، ہماری جو انڈر آئی سکن ہوتی ہے وہ جو ہے مطلب کہ اس کے اندر ڈیڈ سکن سیلز جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا کہ یہ جو ڈارک سرکلز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ویورز ہمیں ایک پراپر نیند کی ضرورت ہے۔ پراپر نیند ہماری 8 سے 9 گھنٹے کی پراپر نیند ہونی چاہیے۔ موبائل کم یوز کریں۔ اس کے علاوہ ویورز ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پانی بہت زیادہ وافر مقدار میں یوز کرنا چاہیے۔ تیسرا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمارا ڈائٹ پلان ٹھیک نہیں ہوگا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ناشتہ ہوتا ہے نا وہ بس یہی ہوتا ہے کہ جی جلدی میں 1 کپ چائے پی اور ہم لوگ آفس کے لیے نکل گئے، اسکول کے لیے نکل گئے، یونیورسٹی کے لیے نکل گئے۔ تو ویورز یہ بہت غلط بات ہے، ہمیں ناشتہ پراپرلی کرنا چاہیے۔ دوپہر میں بھی مطلب کہ حدیث پاک کا میں آپ کو مفہوم بتاتی چلوں کہ جو ہمارا مطلب ناشتہ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، بادشاہوں والا ہمارا ناشتہ ہونا چاہیے۔ مینس کہ ناشتہ ہمارا پروٹین سے بھرپور ہونا چاہیے، ناشتہ ہمارا مطلب کہ مکمل طور پر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے پورے دن کا اچھے سے آغاز کر سکیں، اور ہمارے جو دوپہر کا کھانا ہے وہ وزیروں والا ہونا چاہیے، اور جو رات کا ہمارا کھانا ہے وہ بالکل فقیروں کی طرح مطلب بالکل کم لائٹ مقدار میں ہمیں کھانا چاہیے۔ تو اگر آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو ویورز یقین کریں نہ آپ کی سکن ٹھیک ہو جائے گی بلکہ سکن کے ساتھ ساتھ آپ بہت سی کامن بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، لائک بلڈ پریشر کا جو مسئلہ لوگوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، بی پی کا جو مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے، آپ ان چیزوں سے ایزیلی بچ سکتے ہیں صرف ایک اپنے ڈائٹ پلان کو ٹھیک کر کے۔ جی تو ویورز تیسرا مسئلہ جو دیکھنے میں آتا ہے وہ کیا ہے جی، فنگل انفیکشن ہے۔ فنگل انفیکشن بھی پہلے تو بہت کم پایا جاتا تھا، لیکن ابھی جو فنگل انفیکشن ہے اگر مطلب کلینکس وغیرہ میں چلے جائیں، ڈاکٹرز وغیرہ سے رابطہ کریں، ڈرماٹولوجسٹ وغیرہ سے، تو وہ کامنلی بتاتے ہیں جو ایشو لوگوں میں آ رہا ہے نا وہ فنگل انفیکشن کا ہے۔ تو فنگل انفیکشن کیا ہے ویورز، یہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کو ٹریٹ ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں، یہ بھی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔
تو ویورز یہ ہوتا کیوں ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں. یہ مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سویٹنگ کی پرابلم ہوتی ہیں، جنہیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور ان کے جسم کے حصے جو ہیں وہ نم رہتے ہیں، مطلب کہ گرمی کے موسم میں خاص طور پر یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے جب بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے اسکن کے ساتھ. اور وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی فنگل انفیکشن ہوتی ہے. فنگل انفیکشن کی جو مطلب کس طرح سے ہوتی ہے کہ ویورز وہ آپ کے اگر جسم کے اس حصے پر آ رہا ہے تو وہ اندر سے ریڈ ہوگا، اندر سے اس کی جو ساری مطلب کہ اسکن جو ہوگی وہ ریڈ ہوگی، اور باہر سے وہ سارا اس طرح سے ہوگا کہ جیسے نمی نمی ہے یا اس کے اندر کوئی پانی سم رہا ہے یا مطلب کہ اس طرح کا کوئی آپ کو، لیکن وہ ڈارک پیچز ہوتے ہیں ریڈ کلر کے. ٹھیک ہے ویورز، اور وہ پہلے چھوٹی شکل میں تو پھر بعد میں وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ویورز یہ کیا ہوتا ہے کہ جو نمی والے حصے ہوتے ہیں نا، جس میں جب سویٹنگ ہوتی ہے تو جن حصوں پر نمی رہ جاتی ہے نا، تو یہ ان حصوں میں فنگل انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لائک انڈر لیگس، انڈر آرمس، انڈر چیسٹ وغیرہ میں مطلب یہ پرابلم عام ہوتی جا رہی ہے. تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے ویورز؟ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے فرینڈز گائز آپ کو کیا کرنا ہے کہ جی آپ کو دن میں کم از کم، جب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے تو دن میں کم از کم آپ کو 2 بار تو ضرور نہانا چاہیے. نہانے کے دوران آپ مطلب کہ جو یوز کر رہے ہیں، ٹاول یوز کر رہے ہیں، وہ ٹاول جسٹ آپ یوز کریں، آپ کے علاوہ آپ کی فیملی وہ ٹاول یوز نہ کرے، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ ایک سے دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے. تو مطلب کہ مقصد یہی ہے کہ آپ کو ٹریٹ، جب اس کو ٹریٹ کر رہے ہوں تو یہ کوشش کریں کہ یہ بیماری بس آپ تک محدود رہے، نہ کہ آپ کی فیملی تک. آپ جو نہانے کے دوران آپ کوشش کریں کہ اس دوران شاور جل یوز کریں. اگر آپ صابن یوز کرتے ہیں تو وہ صابن آپ کے علاوہ کوئی فیملی کا دوسرا ممبر بھی یوز کر سکتا ہے. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ وہ جو صابن ہے آپ ہی یوز کریں، یا پھر اس کو یوز کرنے کے بعد آپ ہٹا دیں. ٹھیک ہے. تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت ہلکے پھلکے لائٹ ویٹ کے آپ نے کپڑے پہننے ہیں. اس کے ریزن یہ ہے کہ آپ ٹائٹ کپڑے پہنیں گے، سویٹنگ زیادہ ہوگی تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے. اور چوتھا جو عمل آپ نے اس میں کرنا ہے اور وہ لازمی طور پر کرنا ہے کہ اس دوران جب آپ لوگوں کے ساتھ فنگل انفیکشن ہو جائیں تو آپ نے اپنی اسکن کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ کے جسم پر جو ایکسٹرا بال آتے ہیں، مطلب انڈر آرمز اور انڈر لیگس میں، وہ آپ نے نہیں آنے دینے. جب بال ہوں گے تو سویٹنگ ہوگی یا پھر پانی آپ کے جسم پر لگے گا تو وہ خشک نہیں ہوگا. آپ نے جب نہانے کے بعد کپڑے پہنے تو ٹاول کے ساتھ آپ نے جسم کو مکمل طور پر خشک کرنا ہے، تو آپ جلدی سے جلدی اس فنگل انفیکشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو میڈیکلی میں آپ کو بتاتی چلوں ویورز، میڈیکلی بھی ڈاکٹرز مطلب یہی سجیسٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ اس کو مطلب جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ ٹاول کو الگ سے یوز کریں، صابن کو الگ سے یوز کریں، ہلکے ویٹ کے کپڑے پہنیں، یہ چیزیں ڈاکٹرز بھی آپ کو بتائیں گے. اور دوسرا کیا ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے ویورز کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مطلب 2 ماہ سے 6 ماہ تک کا ہے کہ وہ اس دوران آپ کو مکمل طور پر ٹریٹ کر دیں گے، مکمل طور پر آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. اور یہ مطلب کہ کیوریبل ہے، اس کا علاج ہے. اور اگر آپ اس کا کوئی گھریلو ٹوٹکے کی بات کریں فنگل الرجی کو ختم کرنے کے لیے، تو ویورز اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پھٹکڑی جو عام مطلب مل جاتی ہے، پھٹکڑی کس کو نہیں معلوم، آپ نے لے لینی ہے پھٹکڑی، اس کا صفوف بنا کر رکھ لینا. جب آپ نہا لیں، مکمل طور پر نہا کر فارغ ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑے سے پانی میں وہ پھٹکڑی ایڈ کرنی ہے اور اس کے اندر ڈیٹول کو ایڈ کر لینا ہے. تو اس پانی کو جب آپ نے باہر نکلنا ہے کپڑے پہننے سے پہلے، اس پانی کو آپ نے اپنے جسم پر بہا لینا ہے، پھٹکڑی والا اور اس کے والا جی ویورز، پھٹکڑی والا پانی جو ہے آپ نے اپنے جسم پر بہا لینا ہے، پھٹکڑی والا اور ڈیٹول والا پانی. تو اس سے کیا ہوگا کہ ویورز جو مطلب کہ جراثیمز ہوں گے، جو جرمز ہوں گے نا، وہ کم پیدا ہوں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ 2 دفعہ نہیں نہا رہے تو 1 دفعہ آپ ضرور نہائیں. اس کے بعد ویورز ہم لوگ بات کرتے چلیں ڈرماٹولوجی کی اور کاسمیٹولوجی کی.
کاسمیٹولوجی بھی جو ڈرماٹولوجی ہے وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ویورز وہ اسکن کے اسپیشلائزیشن کے لیے ڈرماٹولوجسٹ ہوتے ہیں. مطلب اس کے علاوہ جو ویورز ڈرماٹولوجسٹ جو ہیں اب کاسمیٹولوجی کو بھی ریڈ کر رہے ہیں. کاسمیٹولوجی بھی ایک اہم کردار ادا کرتی جا رہی ہے، ڈرماٹولوجی کی شاخ بنتی جا رہی ہے کاسمیٹولوجی ہے. کاسمیٹولوجی کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. ہر وہ شخص مطلب ویورز اس لیے کاسمیٹولوجی کو اہمیت دی جا رہی ہے، ہر وہ شخص چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ خوبصورت بننے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ ویورز وہ کاسمیٹولوجی کی ہیلپ لے رہا ہے. کاسمیٹولوجی کی ہیلپ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مطلب گورا ہو سکے، اپنی اسکن کو بہت زیادہ مطلب وائٹ دکھا سکے. تو اس کے لیے وہ کاسمیٹولوجی کا پروسیجر جو ہے اسے فالو کر رہا ہے. جی تو ویورز بات ہو رہی تھی ڈرماٹولوجی کی اور کاسمیٹولوجی کی. تو جو ویورز میں آپ لوگوں کے ساتھ بس یہی کہوں گی کہ جب آپ کاسمیٹولوجی کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی کویک حضرات کے پاس نہ جائیں. مینس کہ کسی سمپلی پارلر میں جا کر آپ فیشیل کروا لیتی ہیں، یا پھر ہیئر سپا کروا لیتی ہیں، یا پھر ہیئر ٹریٹمنٹس ہیں، کیراٹین پروٹین ہے ہیئر کا، یا پھر ہیئر سپا ہے. بہت سی مطلب کہ پارلرز میں بھی آج کل چیزیں آ چکی ہیں جو ہم لوگ جا کر کروا لیتے ہیں. لیکن ویورز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کی اسکن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کے ہیئرز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی مطلب کہ ایجوکیٹڈ پرسن کے پاس جا کر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، نہ کہ کسی کویک کے پاس جا کر مزید اپنے لیے مسئلے مسائل پیدا کر دیں. جی تو ویورز بات ہو رہی تھی کاسمیٹولوجی کے پروسیجر کی. کاسمیٹولوجی میں آ جاتا ہے بوٹاکس، فلر، پی آر پی، ریجنریٹنگ اسکن. مطلب کہ بہت زیادہ میڈیکلی دیکھا جائے تو ہیئر ریموول پروسیس بہت زیادہ مطلب آج کل چیزیں آ چکی ہیں کہ جن کا عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا ٹریٹمنٹ ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد، ان چیزوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے ویورز کہ مطلب آپ جب بھی اپنی اسکن کو وائٹننگ کے لیے، یا پھر اسکن کو گلو کرنے کے لیے، یا پھر اسکن کی کوئی پرابلم کو ٹریٹ کرنے کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو کسی مطلب ڈاکٹر کے پاس، کسی پروفیشنل بندے کے پاس جا کر اسے ٹریٹ کروانا چاہیے، نہ کہ کسی کویک کے پاس جا کر. مزید جب اسکن خراب ہو جاتی ہے تو پھر ڈاکٹرز کے پاس ہم لوگ جا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، پہلے ہم لوگ 500 میں اپنی اسکن کو ٹریٹ کروا لیتے ہیں، لیکن جب اسکن برن ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، تو پھر ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جا کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 10,000 لے لو، میری اسکن صحیح کر دو. ہمیں پہلے ہی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ ٹھیک بندے کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں. کیا ہم لوگ پارلرز میں جا کر جب ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو کیا وہ ٹریٹمنٹ ہماری اسکن کے لیے ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ویورز کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ فیشیل وغیرہ کرواتی ہیں جا کر، تو ان کریمز میں وافر مقدار میں اسٹیرائڈ پایا جاتا ہے. تو اسٹیرائڈ یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے ویورز، جو کامن ایشوز ہو رہے ہیں نا، سب سے پہلا ایشو ہوتا ہے ایکنی کا. ایکنی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ویور اسکن کے اوپر پلازما ہونا شروع ہو جاتا ہے. پلازما آپ لوگ سمجھتے ہیں، جسے ہم لوگ چھائیاں کہتے ہیں، فریکلز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تیسرا ہمارا جو کیا مسئلہ ہوتا ہے اسٹیرائڈ یوز کرنے کی وجہ سے ویورز، کہ ہماری اسکن پر ایکسٹرا بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ جو پارلرز کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بعد میں بہت زیادہ ایشو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسکن کے اندر بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اسکن کے متعلق مکمل ٹریٹمنٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے پاس مکمل نالج نہیں ہوتا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم لوگ اپنی اسکن کو ٹریٹ کرنا چاہیں، چاہے وائٹننگ کے لیے کرنا چاہیں، چاہے مطلب کہ اپنے ہیئر گروتھ کے لیے کرنا چاہیں، ہم لوگ کچھ بھی ایسا کرنا چاہتے تو پہلے ہمیں اپنے کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے پاس، ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا کر اسکن کو ٹیسٹ کروا کر اس کے بعد ہمیں یہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. جی تو ویورز اسپیشلی اب میں آپ کو بتاتی چلوں، جو مارکیٹ میں رنگ گورا کرنے والی کریمز ہیں نا،
وہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان میں اسٹیرائڈ بہت زیادہ عام ہوتا ہے، اور اسٹیرائڈ کی وجہ سے جو مسئلے ہو رہے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، آپ ان چیزوں کو یوز نہ کریں۔ آپ نے جب بھی اسکن کا کوئی ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی اسکن کو ٹریٹ کروائیں۔ اور اگر بات کی جائے کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، تو ویورز ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ مطلب سلوگن ہے ایک کہ پنجابی میں بھی مثال دی جاتی ہے، روز روز دے رول نہ لکھو واری رول ہوتے بہتر ہے۔ مطلب کہ آپ روز روز ٹریٹمنٹ کروانے کی بجائے، جیسے کہ آپ لوگ جاتی ہیں ادھر پارلر وغیرہ میں جاتی ہیں، تو ادھر ہر مہینے میں 2 دفعہ 500 یا 1000 روپے میں یا 1500 روپے میں آفیشیل کروا کے آ جاتی ہیں۔ تو آپ بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ تھوڑا مطلب ٹریٹمنٹ تو مہنگا ہوتا ہے، لیکن ویورز کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایزیلی کیا کر سکتے ہیں کہ ایزیلی اپنی اسکن کو اچھے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں مطمئن ہو کر۔ جی تو ویورز آگے بات ہو رہی تھی ہیئر فال پر، ہیئر فال کی بات کر رہی تھی میں۔ تو ویورز جو ہمارا ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بھی 2 کامن ایشوز ہوتے ہیں۔ ایک تو اسکن کا ایشو ہوتا ہے، اور دوسرا ویورز کیا ایشو ہوتا ہے کہ جی یہ ہمیں مطلب وراثتیں ملتا ہے۔ وراثت میں ہوتا ہے، اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کے ساتھ یہ ایشو ہے، مطلب پیرنٹس کے علاوہ بھی اگر نانا دادا دادی کسی کے ساتھ یہ ایشو ہے تو یہ بچوں میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ مطلب کہ اس طرح سے ورثے میں ملتا ہے نا، تو یہ چھوٹی ایج میں ہی بچوں کے ساتھ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ویورز کیا ہے کہ ہیئر فال ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو فاسٹ فوڈ یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ سافٹ ڈرنک یوز کر رہے ہیں۔ ویورز ہم لوگ دودھ نہیں پیتے، ہماری خوراک جو ہے، ہماری ڈائٹ جو ہے وہ بالکل اچھی نہیں ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے ہماری اسکن کو بھی، ہمارے ہیئرز کو بھی ان تمام چیزوں کی، اس خوراک کی، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویورز ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو ویورز آج کی اگر ویڈیو میری اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔